اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جماعت ششم کے آج کی کلاس میں ہم نے ہم ایک ہیں، نظم کا عنوان ہے ہم ایک ہیں. شاعر کا نام ہے جمیل الدین علی. جی ہاں، یہ وہی شاعر ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ملی نغمے لکھے، جنہوں نے بچوں کے لیے ملی نغمے لکھے. یہ بھی ان کا ایک ایسا ملی نغمہ ہے جس کا عنوان سے ہی ہمیں مطلب کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کس کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں شاعر، یا شاعر کے جو خیالات ہیں وہ کس سمت کے ہیں. تو نظم ہے ہم ایک ہیں. نظم کا عنوان کیا ہے؟ جی ہم ایک ہیں، کہ ہم متحد ہیں، ہم جدا نہیں ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ اتحاد جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جب آپ اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اور باہمی سلوک سے، باہمی محبت سے، باہمی یگانگت سے رہتے ہیں، تو جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، وہ بھی آپ سے خائف رہتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آتے کہ یہ لوگ متحد ہیں. اردو میں ایک مقولہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک ایک اور دو 11، کہ جب دو ملتے ہیں تو وہ 11 کے برابر ہوتے ہیں. اس کے متعلق آپ نے بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی، آپ کو بے شمار ایسے سلیبس میں پڑھایا گیا ہوگا کہ اتفاق میں برکت ہے. جب تک متحد انسان رہتا ہے، جب تک اس میں اتفاق رہتا ہے، تب تک برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مدد شامل حال رہتی ہے. لیکن جب انسان اس اتفاق کو، اس اتحاد کو، اس یگانگت کو ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کی جو مدد ہے وہ بھی ان پر سے ختم کر دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اتحاد بہت ضروری ہے. آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں کہ مسلمان ہند جو ہیں، مسلمان ہندوستان میں اقلیت کی طرح رہتے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن جب انہوں نے ایک مقصد کو حاصل کرنا تھا، ایک ڈگر پہ وہ چلے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مدد فرمائی اور ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ جو سرزمین پاک کے نام سے مشہور ہوا، یعنی پاکستان کے نام سے مشہور ہوا، دنیا کے خطے پر، دنیا کے نقشے پر ابھر کے سامنے آیا. تو یہ سارا اتحاد کا نتیجہ تھا. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں، آپ کی لیڈرشپ نے کتنے مثبت اثرات مرتب کیے. تحریک پاکستان کو دیکھیں. اس کے علاوہ یہ تو ایک اجتماعی سطح، ایک قوم کے لیے تھا، لیکن عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں، آپ اپنے فیملیز میں دیکھیں، تو جب تک اتفاق رہتا ہے برکت رہتی ہے. اسی اتحاد کے حوالے سے آپ نے ایک کہانی اکثر و بیشتر سنی ہوگی کہ ایک بزرگ جن کے 3 یا 4 بیٹے تھے، جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے. بزرگ بڑے پریشان کہ
مرنے کے بعد میں مرگ الموت ہوں، میں بستر پہ ہوں، میرے مرنے کے بعد تو یہ اور زیادہ لڑیں گے، اگر میرے سامنے ان کا یہ حال ہے۔ تو اس شخص نے ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو ترغیب دینے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھا منگوایا، اپنے بیٹوں کو بلوا لیا، بیٹوں سے کہا کہ اس لکڑیوں کے گٹھے کو سارے توڑ کے دکھاؤ۔ ظاہری بات ہے وہ بے شمار لکڑیاں تھیں، وہ جڑی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ نہ توڑ سکے۔ جب والد نے یہ دیکھا کہ وہ لکڑیاں جو ایک گٹھے کی صورت میں یکجان تھیں، ان کو ان چاروں نے بے شمار قوت لگانے کے باوجود نہ توڑ سکے، پھر اس نے کہا کہ اب اس کو کھولو۔ اس کو کھولنے کے بعد اب اس کو ایک ایک لکڑی کو توڑ دو۔ تو وہ بآسانی پورا وہ جو ایک گٹھا تھا لکڑیوں کا وہ ٹوٹ گیا۔ اب جب وہ ٹوٹ گیا تو والد نے ان کی تربیت کرنی تھی، ان کو سبق دینا تھا، ان کو اخلاق کی ترغیب دینی تھی۔ والد صاحب نے کیا کیا؟ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا دیکھو، اگر تم متحد رہو گے، اگر تم میں اتفاق رہے گا، تو جس طرح ان جڑی ہوئی لکڑیوں کو تم توڑ نہیں سکے، بالکل اسی طرح تمہیں بھی کوئی نہیں توڑ سکتا، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تم اتفاق سے رہو گے۔ لیکن اگر تم چاروں الگ الگ ہو جاتے ہو تو بالکل اسی طرح لوگ تمہیں نوکے سنا پہ رکھیں گے جس طرح تم نے ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا۔ یہ تھی اتحاد کی مثال۔ اب ملک پاکستان کے حوالے سے جس نظریے سے شاعر جمیل الدین عالی صاحب نے یہ بات کی کہ ہم ایک ہیں، تو وہ پاکستان کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہمارے سکھ، ہر چیز سانجھی ہے۔ ہم پاکستان جس کے 4 صوبے ہیں، چاروں ایک زنجیر کی مانند ہیں۔ جس طرح زنجیر آپس میں لپٹی ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان کے عوام اور ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ قومی جو ہماری عظمت ہے، ہماری جو بلندی ہے، آپ اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب تک لوگ متحد تھے، وہ ان کی عظمت میں اضافہ تھا، لیکن جو ہی ان سے وہ متحد ہونا، وہ اتفاق ختم ہوتا گیا، پھر کیا ہوا جی؟ پھر لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹ گئیں، تخت و تاج تارا تارا ہو گئے، آسمان کی بلندیوں پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے، یعنی شہرت دوام پہ پہنچنے والے زمین پہ آ گرے۔ تو اتفاق میں ہی دراصل، اتحاد میں ہی دراصل، یگانگت میں ہی عظمت ہے، برکت ہے، اور قوموں کی ترقی، قوموں کی بقا، قوموں کا عروج، قوموں کا زوال اسی اتحاد و یگانگت پر
منحصر ہوتا ہے کہ جتنا اتحاد ہوگا، جتنی یگانگت ہوگی، جتنے آپس میں اتفاق، محبت، مروت ہوگی. تو ابھی ہم یہ تھوڑا سا تعارف جو اس نظم کے حوالے سے تھا جو شاعر جمیل الدین عالی صاحب نے لکھی، ہم ایک ہیں، تو یہ میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ اتحاد کیا ہے، یگانگت کیا ہے، اور اس کے اچھے برے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اشعار کی طرف، ان کا مفہوم سمجھیں گے، ان میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی جانیں گے اور تشریح بھی پڑھیں گے. اپنی بکس اپنے پاس کھول کے رکھیے گا. میں شعر پڑھنے لگا ہوں، پہلے میں ایک دفعہ شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور آپ لطف اٹھائیں ایسے اشعار کو سنتے ہوئے. بند نمبر 1 ہے، جیسا کہ یہاں پہ میں نے لکھا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. دوسرا بند ہے جی، ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گنگن کے تارے. ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے. جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. بند نمبر 3، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک ہی منزل کے راہی. ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک ہی منزل کے راہی. اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی. بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. بند نمبر 4، پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری. پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری. اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری. اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. یہ 4 بند جو اس نظم میں شامل ہیں آپ کے نصاب میں. تو چلتے ہیں پہلے بند کی طرف، آپ سمجھیے گا. میں مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا، نوٹ کیجئے گا. پرچم، سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا پرچم. پرچم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، فلیگ. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے جی تلے. تلے کا مطلب ہوتا ہے نیچے. اس کے بعد سانجھی. سانجھی کا مطلب ہے جی مشترکہ، ایک جیسی. اس کے بعد ہے جی غم. یہ لفظ استعمال ہوا، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم. غم دکھ. یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو اس بند میں استعمال ہوئے، شاعر نے لکھے. اس پرچم کے سائے تلے، سایہ کہتے ہیں چھاؤں تلے، اس کے نیچے. اب پرچم کی بات ہو رہی ہے. پاکستانی جو پرچم ہے جس میں 2 رنگ ہیں، ایک چاند اور ایک ستارہ ہے. سبز رنگ زیادہ ہے، سفید رنگ
تھوڑا ہے۔ سبز رنگ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں، اس سرزمین میں، اس خطے میں جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں، اور جو سفید رنگ ہے وہ اس بات کو عیاں کرتا ہے، اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہاں پہ نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ تھوڑی سی تعداد میں اقلیت کے لوگ بھی موجود ہیں، اقلیتیں بھی موجود ہیں، جن کا یہ ریاست خداداد تحفظ کرتی ہے، ان کو مکمل حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کے نظریے کو سمجھیے گا کہ اس پرچم کے سائے تلے، اس سبز ہلالی پرچم کے نیچے ہم ساری قوم ایک ہیں، ہماری خوشیاں اور ہمارے جو غم ہیں وہ بھی ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ آپ مفہوم لکھیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ لکھتے ہیں تو آپ یوں لکھا کریں، جب آپ نے یہ بند پڑھ لیا، اب آپ اس کی تشریح لکھنا چاہتے ہیں، یا آپ نوٹ بک پہ جب لکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بند نمبر 1 لکھ کے اس کے بعد آپ نظم کا عنوان، شاعر کا نام یہ لکھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، یہ آپ ہیڈنگ دیں، مشکل الفاظ لکھ لیں، اس کے بعد آپ لکھیں گے مفہوم۔ ٹھیک ہے جی، ابھی میں نے آپ کو مفہوم بتایا، آپ لکھ لیجئے گا اپنے پاس۔ اب چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ شاعر کہتے ہیں نظم کے آغاز میں کہ پاکستانی قوم کے اتحاد و یگانگت، بامی اخوت و ہمدردی کے بارے میں ہم سے بیان کرتے ہیں کہ پاکستانی جو قوم ہے اس میں اتحاد بھی ہے، اس میں یکجہتی بھی ہے، اس میں یگانگت بھی ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھا چکا ہوں۔ شاعر نے بیان کیا ہے کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے تلے ہم اسلام کے نام پر تمام اہل وطن ایک ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اسلام کے نام پہ بنایا، اسلام کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پنہاں ہے، پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کے نیچے یہ ہم پہ سائبان کی طرح ہے، یہ ہم پہ سایہ کیا ہوا ہے، تو ہم اسلام کے نام پہ اس ملک خداداد میں اکٹھے ہوئے تاکہ اسلامی روایات کو، اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جا سکے۔ پرچم کی سر بلندی ہمارا محور، ہمارا آئیڈیل یا ہمارا جو مرکز ہے وہ ہے پرچم کی سر بلندی۔ آپ کو میں بتا دوں کہ قوموں کا عروج اسی وقت تک ہوتا ہے، جنگ کے اصول، جب پہلے جنگیں ہوتی تھی، جب سپہ سالار جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا تھا اگر وہ پرچم گر جاتا شکست تصور ہوتی۔ تو آج بھی پرچم کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ نہ صرف اہمیت حاصل ہے، نہ صرف ہم ایک ہیں بلکہ ایک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اس طرح ہم زبانی کلامی ایک ہیں بلکہ ہم اہل وطن خوشیوں میں، ہم اہل وطن غمی میں، دکھ میں، سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ ہمارے ایک بازو کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم دکھتا ہے، ہمارے جسم کے ایک انگلی کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی حدت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی حوالہ کو شاعر بیان کرتے ہیں کہ پاکستان اس طرح ہے کہ اگر اس کے کسی خطے کو کوئی تکلیف ہو
تو پورا پاکستان، ہم سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے تڑپ جاتے ہیں، اس سے دکھ میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو پورا ملک ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک جسم کی مانند ہے، میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ تو پاکستانی قوم پہ یہی نظریہ ہے کہ اگر ایک بھائی کو تکلیف ہے تو دوسرا بھائی اس کی تکلیف میں پریشان ہے، اگر ایک بھائی کے گھر میں سکھ ہے تو دوسرا بھائی خوش ہے اس کے سکھ میں۔ یہ ہے پاکستان کا وہ نظام جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا، یہ ہے وہ نظام جو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ تھا تھوڑا سا نظم کے حوالے سے جو اس کا تعارف ہے، اور پہلا بند ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ آنے والی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم بند نمبر 2 پڑھیں گے، اور ٹائم کی مناسبت سے بند نمبر 3 بھی تھوڑا سا ہم پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔